بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ بیٹا ایک گیسٹ پیپر ہم نے ماڈل پیپر آنے سے بہت پہلے بنا دیا تھا، لیکن ماڈل پیپر تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ اس میں کچھ سوالات جو پچھلے سال آئے تھے گرامر وغیرہ کے وہ نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ٹارگٹ پیپر جو ہے ایک نیا بنایا جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز وہ تمام چیزیں جو پیپر میں آ سکتی ہیں وہ موجود ہیں۔ غور سے سنیے گا، کراچی بورڈ اور سندھ بورڈ، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ حصہ الف جو ہے کثیر الانتخابی سوالات، کتاب میں جتنی بھی کثیر الانتخابات دیے گئے ہیں ہر سبق کے آخر میں وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ نثر نگار اور شعراء، ان کی جو شخصیات اور القابات کے بارے میں یہ بھی یاد کر لیجیے گا۔ حصہ بے جو ہے وہ مختصر جواب کے سوالات، یہ 20 MCQs ہوں گے، اور حصہ بے جو ہے 40% تو 40 نمبر اس کے ہوں گے۔ اس میں صرف 4 سوال ہیں اور ہر ایک کے جو ہے 10-10 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اشعار کی تشریح۔ پیپر میں 5 اشعار ہوں گے اور کرنے 2 کی تشریح۔ اب اس میں حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح، یہ 3 چیزیں لکھنا ضروری ہیں۔ حوالہ صرف دینا ہوتا ہے، شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے، اور تعارف شاعر میں مختصر تعارف شاعر میں 3-4 لائنیں 5 لائنیں تعارف شاعر کے بارے میں لکھیں۔ اب میر تقی میر، اس کی جو ہے نا 2 غزلیات ہیں، ایک میں آئے گا تھا اور ایک میں آئے گا میری، آخر میں ردیف۔ خواجہ میرداد، اس کے آخر میں کرم کا اور سکے۔ ایسے ہی مرزا اسد اللہ خان غالب، کیوں اور کیا ہے، اور احمد فراز والا۔ اس کی ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد بھی ہو جائے۔ اس کو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جیسے پیپر میں اگر آ جائے کیا ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ کیا ہے اور کیوں، یہ آگے کیوں۔ اس کے بعد کا، لیکن کا سے پہلے میم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کا سے پہلے میم ہے، اگر میم نہیں ہے تو وہ خواجہ میرداد کا شعر نہیں ہوگا، میم کا ہونا ضروری ہے۔ تو کا سے پہلے میم، کرم کا، قلم کا، قلم کا، تو یہ خواجہ میرداد۔ ایسے ہی والا، احمد فراز کی جو نا ایک ہی غزل ہے، اس کے آخر میں والا آئے گا، والا جانے والا، والا۔ اس کے بعد کیوں مرزا غالب، تھا یا میری آ جائے، میری یا تھا، میر تقی میر، میری یا تھا، اس میں بھی تھا آیا ہوا ہے اور اس میں بھی تھا آ گیا۔ تو اس جیسے جو ہے نا اشعار آئیں گے، لازمی نہیں کہ یہی آئیں، اس میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی غزلیات جو ہے تقریباً 4 غزلیات تو یاد کرنی ہیں، 4 شعراء کی۔ اس کے بعد ہے خواجہ میرداد میں سکے اور کا سے پہلے میم، سکے بھی اگر آ جائے آخر میں سکے تو خواجہ میرداد، میری میر تقی میر، تھا میر تقی میر، کیوں اگر آ گیا تو مرزا غالب۔ اس میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، اس چیز کو دیکھ لیجئے گا، اور تشریح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا یاد کر کے جائیے گا۔ اقتباس کی تشریح، 3 اقتباس ہوں گے، اس میں سے ایک کرنا ہے۔ اس میں ایک تو حوالہ سبق، حوالہ مصنف، تعارف مصنف اور تشریح۔ کوشش کیجیے گا یہ 4 چیزیں لازمی لکھیں۔ حوالہ سبق یعنی کہ سبق کا نام، مصنف کا نام، تعارف مصنف اور تشریح۔ اب اس کے لیے اسباق جو ہے نا ذرا سن لیجیے، 4 اسباق دی جا رہے ہیں: قومی اتفاق، زبان گویا، خط غالب، خط اقبال۔ کیونکہ آپ کو جو ہے اقتباس کرنا ہے، ویسے تو آپ نے بہت سے اقتباس یاد کیے ہوں گے بہت سے اسباق کے، لیکن ان کے جو ہے نا اقتباس پکے یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ان 4 میں سے ایک اقتباس تو لازمی آئے گا، زیادہ بھی آ سکتے ہیں اور ایک بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں۔
اب اقتباس جو ہے تھوڑے سے میں پہچان بھی ہو جائے کہ ان اسباق میں سے کون کون سے اقتباس ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ اقتباس نمبر 1، اب یہ جو نا یہ جو اقتباس ہے قومی اتفاق سے، زبان گویا، خط غالب، خط اقبال، زبان گویا، خط غالب، زبان گویا، قومی اتفاق، خط اقبال، ایسے جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے لیے گئے ہیں۔ ایسے قوم کی بات آ گئی، قومی اتفاق، دشمن دوست کی اگر بات ہو، زبان گویا، قومی اتفاق، عام کی اگر بات ہے، خط اقبال، قومی اتفاق، خط غالب، اور آخر میں قومی اتفاق۔ اس میں اتفاق کی بات آ گئی۔ انشاءاللہ یہ 4 سبق کو مکمل پڑھ کے جائیں، اس میں سے کچھ بھی آ سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ یہی آئیں، یہ تو ایک جو ہے نمونے کے طور پہ دیے گئے ہیں، ایک ماڈل ہیں، ایک ٹارگٹ پیپر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں اور یہ بھی آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیجیے گا، اللہ سے امید تو ہے کہ اسی میں سے انشاءاللہ آئیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال جو ہے رہے نام اللہ کا، پہلی نظم ہے، اس کو لازمی یاد کر لیجیے گا، نذیر اکبر آبادی۔ مرد مسلمان، چپکی داد، نوائے سروش اور داستان تیاری میں باغ کی۔ مرکزی خیال جو ہے وہ امید ہے انشاءاللہ ان میں سے لازمی آئیں گے، کرنا تو ایک ہی ہے، یا بند کی تشریح۔ بند کی تشریح بھی انشاءاللہ امید ہے انہی میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال اس میں سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اگر بند کی تشریح نہیں بھی یاد کرتے اور مرکزی خیال یاد کر لیتے ہیں تب بھی کافی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، خلاصہ یا سوال جواب۔ سوال جواب جو ہے وہ 8 دیے گئے ہوں گے، 8 کرنے 5 ہیں۔ اب جو سوالات دی جاتے ہیں وہ اکثر انہی اسباق میں سے یا جن کی اقتباس کی تشریح آ رہی ہوتی ہے ان میں سے ہوتے ہیں، آسان ہیں، 3 4 لائنیں، 5 لائنیں جو ہے آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سوال جواب آسان لگ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں 5 کے 5 8 میں سے، تو آپ وہ لکھ دیجئے، ورنہ خلاصے جو ہے نا یہ یاد کر کے جائیں، فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، میدان جنگ اور بیگم کی بلی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے لازمی انشاءاللہ 1 2 یا 3 انہی میں سے آئیں گے، اس لیے ان کو یاد کر کے جائے گا۔ اور تعارف مصنف یاد کرنا بہت ضروری ہے، مرکزی خیال میں تعارف شاعر اور خلاصوں میں تعارف مصنف۔ یہ 4 سوال ہوئے حصہ ب کے۔ اب حصہ ج کی 2 سوالات، 2 سوال جو ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں تبصرے والے سوالات۔ یہ سوال نمبر 6 بنے گا آپ کا، اور اگلا جو ہے یہ سوال نمبر 7 نثر نگاری پر تبصرہ، یہ سوال نمبر 7۔ اب شاعری کے شعراء کے کلام کی خصوصیات پر تبصرہ، اس میں تعارف وغیرہ اور ان کی تصانیف، کلام کی خصوصیات اور ناقدین کی آراء۔ کلام کی خصوصیات جو ہیں تقریباً کوشش کیجئے کہ 10 سے 12 تو یہ ہوں، ایک ہیڈنگ بن گئی تعارف وغیرہ کی، تصانیف کی اور ناقدین کی آراء 3 سے 4، تو یہ تقریباً 20 نمبر کا سوال ہے، اور آپ کو کم سے کم 4 یاد کر کے جانے ہیں، علامہ اقبال، مرزا غالب، خواجہ میر درد اور میر تقی میر۔ ان 4 میں سے انشاءاللہ 3 2 یا 1 تو لازمی آئے گا، اور یہی انشاءاللہ سیکنڈری میں بھی کام آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جب انشاءاللہ BSc BCom وغیرہ کریں گے، BA وغیرہ، ڈگری کلاسز میں بھی یہی جو ہے نا تبصرے آتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نثر نگاری پر تبصرہ، اس میں بھی آپ کو تعارف، خصوصیات، ناقدین کی آراء، 15 سے 16 ہیڈنگز بن جائیں، 20 نمبر کا سوال ہے۔ سر سید احمد خان، منشی پریم چند، امتیاز علی تاج اور خواجہ حسن نظامی۔ اس کے ساتھ ایک مضمون ہوتا ہے، مضمون جو ہے اس میں 4 پیجز لکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تبصرے یاد کر کے جائیں۔ اگر تبصرے جو آپ نے یاد کیے ہیں اگر وہ نہیں آئے تو مجبوری میں جو ہے ہم مضمون بھی لکھ سکتے ہیں،
لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم تبصرے ہی یاد کریں، کیونکہ اس میں ہیڈنگس بہت سی بن جاتی ہیں اور اس میں ہم زیادہ کچھ لکھ سکتے ہیں، اور 4-5 پیجز پر ہم یہ لکھ سکتے ہیں، اور مضمون لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مضمون بھی یاد کر کے جائیں، اقتباسات بتا دی گئے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ چینل جو ہے نا، امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا۔ ابھی بھی بہت لوگ ایسے ہیں، تقریباً 80% لوگ جنہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ دیکھیں، فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں بر وقت آپ کو ملتی رہتی ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کو بہت کام آئے گا، پھر انشاءاللہ BSc میں بھی، BCom وغیرہ میں، ڈگری کلاسز میں بھی بہت کام آتا ہے جی۔ لائک لازمی کیجئے جب پیپر ہو، اور اگر پیپر آپ کا اچھا ہے تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ ابھی سیکنڈ ایئر کا پیپر ہوا، الحمدللہ 18,000 لوگوں نے جو ہے اس دن دیکھا، لیکن کمنٹس جو ہیں وہ صرف 8-10 کے آئے ہیں بس۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر آپ 18,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، 19,000 کے لگ بھگ تھے، تو کم سے کم کمنٹس بھی تو آئیں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا پیپر بہت ہی اچھا کروائے اور بہت اچھے آپ کو نمبر ملیں۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزا۔ ایک کام یہ کیجیے گا کہ لازمی شیئر کیجیے گا اپنے گروپس میں اپنے دوست احباب کو، تاکہ ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔